پروگرام میں آج ہمیں جوائن کریں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب، بانی پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بے ضابطگیاں ہوئیں انتخابی عمل میں اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ انتخابی عمل میں جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ مسلم لیگ نون کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بھی بانی پی ٹی آئی کا یہی موقف تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ پھر کافی خرابی کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا بھی، لیکن جوڈیشل کمیشن کے جو ہے وہ انکوائری کرنے یا فیصلہ کرنے کو پھر کس نے جو ہے وہ تسلیم کیا تھا؟ اس وقت اس فیصلے کو بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ بانی پی ٹی آئی نے خود ہی تسلیم نہیں کیا تھا اور اپنا ایجنڈا جو ہے خرابی کا اور فتنہ فساد کا اس کو جاری رکھا۔ تو بانی پی ٹی آئی نے 4.25 سال حکومت کی، انہوں نے بالکل نہیں بنایا۔ اگر بناتے تو وہ فیصلہ جس کے حق میں ہوتا وہ اس کو تسلیم کر لیتا، جس کے حق میں نہ ہوتا وہ کہتا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو جب تک برداشت کرنے کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک دوسرے کے موقف کو تقویت پہنچانے کے لیے تو کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں، حل نہیں ہوگا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت یعنی جس کمیشن کا مطالبہ عدالت کے سامنے لے جایا گیا ہے اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک پہلے بھی عدالتی کمیشن بن چکا تھا، اور لیکن ایک پارلیمانی کمیٹی جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا اس کے ٹی او آر بنانے میں آپ لوگوں نے، اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے، آپ لوگوں نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ کیا اب ہم کوئی ایسے مشترکہ چیز بنا سکتے ہیں جس سے الیکشن پہ پڑی ہوئی گرد و غبار جو ہے وہ ہٹ سکے؟ نہیں، دیکھیں اس میں حبیب صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر الیکشن میں دھاندلی ایشو ہو یا یہ ایشو ہوتا تو یہ 2013 کے الیکشن کے بعد حل ہو جاتا۔ دھاندلی کے سد باب کے لیے لیجسلیشن ہو جاتی، الیکشن کمیشن کو طاقتور یا اس کو اتنا جو ہے وہ یعنی پاورفل کر دیا جاتا کہ وہ دھاندلی روک سکتا۔ اگر دھاندلی مسئلہ ہوتی تو 2018 کے الیکشن کے بعد بانی پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں تھے، کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ہو جاتی، اس کا معاملہ طے ہو جاتا۔ معاملہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ یعنی یہ ملک جس یعنی برے حال کو پہنچ چکا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ اس کی ذات ہے، اس کی سوچ ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ میں ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، کوئی جو ہے میرے علاوہ نہ کوئی پارٹی میں، نہ کوئی پارٹی سے باہر، نہ کوئی حکومت میں، نہ کوئی اپوزیشن میں، کوئی قابل قبول نہیں ہے، صرف میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ لیکن رانا صاحب اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کر وہ فتح مکہ ماڈل کو اپنائیں گے، اب تو وہ فتح مکہ ماڈل کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ فتح مکہ ماڈل کی بات ان کے ساتھ مل کے آنے والے ایک صاحب نے کی تھی۔ اچھا، اسے اگلے دن جھاڑ پلائی گئی اسے، اور اس بات کی تردید کی گئی۔ اور اگر وقتی طور پہ کوئی اگر وہ کر بھی لیں تو آپ ان کا پورا ٹریک دیکھ لیں، اس وقت ان کی عمر میرا خیال ہے کوئی 73 سال کے قریب ہے جی۔ آپ ان کے پچھلے جو ہے وہ 50-53 سال دیکھ لیں، وہ آدمی جو ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، وہ باز نہیں آ سکتا۔ اچھا، وہ جہاں پہ ہے اب 73 سال کی عمر میں وہ وہاں سے کیسے پیچھے ہٹے گا؟ رانا صاحب لوگ ان کے ساتھ ہیں نا، لوگ ان کے ساتھ ہیں، الیکشن بھی یہی بتا رہا ہے۔ یہ تباہی جو ہے یہ تباہی جو ہے نا، یہ تو بالکل آپ کے سامنے ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ حل جو ہے اس کا یہی ہے کہ اگر اس کا بس چلا تو وہ پھر یہ تباہی لے کے آئے گا،
اگر اس کا بس نہ چلا تو رانا صاحب ملک اور قوم رانا صاحب آپ ایک بڑے جید سیاسی کارکن ہیں، جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ اگر یہ بات یعنی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن ممکن نہیں، کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی، تو یہ تو ہم پھنس جائیں گے، پھنس گئے ہیں، پھر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں پھر۔ نہیں حبیب اکرم صاحب، بری طرح سے پھنس گئے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اب اس سے نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی چلے میں ناممکن نہیں کہتا لیکن مشکل ترین ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 4 سال برسے اقتدار رہا ہے جی، اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو فون نہیں کیا، بیٹھ کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب ملک کے اوپر حملہ ہوا، وہ پلوامہ والا جو واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت اس شام کو یہ خطرہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میزائل حملہ کرنے والا ہے پاکستان کے اوپر، ہر بندہ فکر مند تھا۔ آرمی کی قیادت نے، اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم انہیں بریفنگ دینا چاہتے ہیں۔ بریفنگ لینے کے لیے پوری اپوزیشن جو ہے وہ کمیٹی روم 2 جو ہے پارلیمنٹ بلڈنگ کا، وہاں پہ 1.5 گھنٹہ منتظر کی رہی۔ ساتھ دیوار مشترک ہے پرائم منسٹر چیمبر کی، وہاں پہ موصوف بیٹھے تھے۔ آرمی چیف نے بقول ان کے منتیں بھی کی اور کہا کہ آئیں، آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بریف کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ وہاں پہ نہیں آیا۔ رانا صاحب، یعنی میں یہ بات جو کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اوپر کر رہا ہوں، اور باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو قضیہ ہے، اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ، ادھر یا ادھر؟ یہ 6 ماہ بعد، سال بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے درست کہا ہے۔ نہیں، ادھر یا ادھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے، یا ادھر کا فیصلہ ہے کہ کوئی فریق نہ رہے؟ مطلب یہ تو بڑی آپ سخت بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کوئی 1 سال پہلے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر بھی بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر باقیوں کا بس چلا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا بنیادی تھیسس ہے، اس سے تو اس نے پیچھے ہٹنا۔ تو رانا صاحب، پھر آپ ابھی پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہے تھے، تو وہ پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ؟ اگر بانی پی ٹی آئی نہیں تو پھر پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ؟ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکے گا، یہ میری بات نوٹ فرما لیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ذرا الیکشن سے آگے، کہ الیکشن میں جو الزامات لگ رہے ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری تو تقریباً 2/3 سیٹیں تھیں، اور نواز شریف صاحب کے سیٹ کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات موجود ہیں، بلکہ اب تو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں۔ یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوریت ہو، اگر جو ہے وہ رول آف لا ہو، اگر جمہوری رویوں کی بات ہو، تو پھر تو اور بات ہونی چاہیے نا۔ پھر تو جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، پھر تو جو ہے وہ انکوائریز ہونی چاہیے، ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اور مجھے اپنی جو ہے وہ یعنی صورتحال پہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے، بات کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے۔ یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ
ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ کے وجود سے انکاری ہے اور وہ آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، دوسرے بھی تو اس کے وجود کو ختم ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا وجود ختم کروا لیں، آپ اپنا وجود ختم کروا لیں یا پھر اس کا وجود ختم کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے جس کو آپ نے پوری طرح سے فریم کیا ہے کہ جی یہ سیٹ، یہ ہوا، وہ ہوا، 2/3، معاملہ یہ کہ 2018 میں جب سیم ہماری پوزیشن یہ تھی، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 2017 سے لے کے 28 اگست کو جو فیصلہ آیا تھا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہٰذا جو ہے وہ تم نااہل ہو، اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو ہم 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جاتے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اگر RTS نہ بیٹھتا تو ہم اکثریت میں تھے، ہم حکومت بناتے۔ ہماری انہوں نے سنی تھی، انہوں نے ہماری کسی بات کے اوپر کام کرا تھا۔ یہ کیا کہتے تھے رانا صاحب، کبھی ایک وزیر اعظم جائے گا، کبھی دوسرا جائے گا، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا، ایسے تو نہیں جمہوریت چل سکے گی، نہ پارلیمان چل سکے گی؟ نہیں، پھر بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ ہی تو چل رہا ہے جی، یہ سلسلہ اس وقت ختم ہونا چاہیے تھا نا جب ہمارے خلاف چل رہا تھا، اس وقت یہ ختم نہیں ہوا اور انہوں نے نہیں کیا۔ آپ لوگ دل بڑا کر لینا، یہ دل بڑا کر لیتے، انہوں نے کیوں نہیں دل بڑا کیا؟ اس کا پہلے جواب دیں نا۔ نہیں رانا صاحب، انہیں بھی کرنا چاہیے اور اگر اب دل بڑا کروانا چاہتے ہیں، سن لیں نا، جی سن لیں، اب اگر دل بڑا کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھے نا، ٹھیک، پھر ہمارے ساتھ دیکھیں، ہم ان کو کہتے تھے، ہم نے ان کو پہلے اسمبلی کے اجلاس میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، جیسے بھی بنے ہیں وہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ، لیکن آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور بھی ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، وہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم تو سارے چور ہو، ڈاکو ہو، میں نے تو تمہیں کسی قیمت پہ، میں نے تم سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیلوں میں ڈالا، اور ہمارے خلاف اگر کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت یہ نہیں بن سکا یا نہیں ملا تو اس کے خلاف 15 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد اب ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلیں، آپ حبیب اکرم صاحب نے جو بات کی ہے، میں انہی کے الفاظ پہ آ جاتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ ہو گیا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آپ نے کر لیا، تو معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کو طے کریں۔ ٹھیک بھئی، ہم تو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ آج بھی تیار نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیں کیسے بات ہو۔ رانا صاحب، ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ جوہری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ایسی ہیں جو بڑی ان یوزل لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ووٹ کو عزت دو سے بات شروع ہوئی، اور آج یہ ہے کہ ایک پیج کا تقریباً نعرہ ہی لگایا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو کچھ نام دیے گئے سینٹ کے لیے، اب جنہیں منتخب کرانے کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہے۔ یہ حالات آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون زیادہ دیر تک اسی طرح چلتی رہے گی، ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی بڑی ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف حالات سے جب گزرتے ہیں تو آپ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس حاصل شدہ ایکسپیرینس سے استفادہ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بنیادی شرط تو زندہ رہنا ہے نا، جی، اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ جی اگر وجود ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اب ہم نے اپنا سیاسی وجود جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ اب سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں
ان کے مطابق آج سے کوئی 4 سال پہلے 2018 19 یا 20 میں ہمیں یہ صورتحال درپیش تھی کہ ایک صاحب اس ملک کے حکمران تھے اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے. یعنی ختم کرنے سے مراد ہمارا وجود ہی ختم کرنا چاہتے تھے. اور کچھ قوتوں کو وہ اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے یا کچھ قوتیں اس کا جو ہے وہ ساتھ دے رہی تھی. اور وہ ان قوتوں کو کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھ دو تاکہ ان کو بالکل ان کا صفایا کر دیا جائے. اچھا، اب اس صورتحال میں ان قوتوں نے اس کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا. یعنی وہ قوتیں اسے کامیاب اور ہمیں ناکام کرنے کی حد تک اس کے ساتھ تھیں، لیکن ہمارا وجود ختم کرنے کی حد تک اس کے ساتھ شامل نہیں. کچھ نرم گوشہ تھا. ان میں سے کسی ایک صاحب کو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ جس کو ختم ہونا چاہیے کہ اور ملک پھر قائم رہ سکتا ہے. اس نے کہا کہ جی معیشت، اکانومی جو ہے یہ بہتر ہونی چاہیے ورنہ ملک نہیں رہ سکتا. اس نے کہا نو، اپوزیشن کو ختم ہونا چاہیے اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، بھلے ہم اس کو دل سے پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ان کو نبھانا تو ہے نا. اچھا، یا تو آپ پھر کہیں کہ جی آپ اس وقت جو ہے وہ اپنا وجود ختم کروا لیتے اور آج نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسری. آپ کی پارٹی کے اندر سے تو کوئی بھی اپنے متعلق نہیں سوچ سکتا. آپ کی پارٹی کے اندر سے تھوڑا سا ایک دفعہ ماضی کو کھنگالنے کی بات دوبارہ ہو رہی ہے. آپ ہی کے ایک ساتھی خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے. کیا مسلم لیگ نون اس جگہ سے ہٹ رہی ہے جہاں پہ وہ سب کچھ معافی تلافی کر چکی تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے سامنے لانے سے مراد خواجہ صاحب کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا جائے یا ان کو ایک ملزم یا مجرم کے طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کے کٹہرے میں لایا جائے. میں جو سمجھا ہوں یا جو ہو بھی سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پالیسی ماضی میں رہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہے اور اس پالیسی کو جاری نہیں رکھا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہونی ہے، تو اس میں اس وقت جن لوگوں نے وہ فیصلے کیے اگر وہ بھی شامل ہوں اور ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہو اور جو لوگ آج فیصلے کرنے کے قادر ہیں، فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ بھی شامل ہو تو ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے. یعنی احتساب نہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ مشاورت میں شامل کیا جائے انہیں. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں بلانے کی بات جو خواجہ آصف صاحب نے کی ہے وہ پارلیمنٹ کے کٹہرے میں لانے کی بات نہیں کی. انہوں نے پارلیمنٹ میں یعنی پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنے کی جس طرح سے انہوں نے پہلے بھی کیا تھا تو اس طرح کی بات کی ہے. اور ایسا تو ہو سکتا ہے، اتنی اجازت تو میرا خیال ہے کہ ہو جائے گی یا ہونی چاہیے. رانا صاحب، اس وقت میاں صاحب کا زیادہ فوکس پنجاب پر ہے یا وفاق کے معاملات میں بھی ان کی انپٹ ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، پارٹی کے قائد ہیں، تو ان سے انپٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت چاہے یا صوبائی حکومت چاہے، ان کے ایکسپیرینس کے پیش نظر جو بھی ان سے مشورہ لینا چاہیں وہ بالکل ضرور دے بھی رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ دیں گے. پاکستان میں رہ کے دیں گے یا لندن سے مشاورت ہوگی؟ نہیں، وہ بالکل پاکستان میں رہیں گے، لیکن اب وہ ایک فری پاکستانی شہری ہیں. وہ عمرہ پہ بھی جائیں گے، لندن بھی جائیں گے، کسی اور جگہ جانے کا ارادہ ہوا تو اور جگہ بھی جائیں گے. ٹھیک، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ قیام ان کا اپنے ملک. رانا صاحب، آپ گریز کیوں کر رہے ہیں حکومت میں آنے سے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ آپ پر کافی دباؤ بھی ڈالا گیا ہے. دباؤ سے مطلب ایک ظاہر دوستانہ دباؤ ہے آپ کی پارٹی کا کہ آپ پنجاب یا وفاق میں آئیں. آپ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یعنی کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 2 ٹینیور 8 سے
13 سے 18 تک جو ہے وہ میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد وفاق میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. میری اس وقت بھی یہ رائے تھی اور آج بھی یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جب حکومت بنے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ منتخب لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دیں. غیر منتخب لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اہمیت دینا جو ہے میری نظر میں جو ہے یہ کوئی درست اقدام نہیں ہے. رانا صاحب پھر تو آپ کو وزیر خزانہ پر وزیر داخلہ پر بھی اعتراضات ہوں گے. نہیں، اس کے اوپر اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ وہ منتخب ہو رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 روز میں یا 2 اپریل کو وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. آپ لوگوں کی مرضی سے بن رہے ہیں؟ تو کوئی پارلیمنٹ کا حصہ جی ہماری مرضی سے بن رہے ہیں، اور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو پروپوز اور انڈورس جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے. جی رانا صاحب یہ بتائیے، بڑی اچھی مرضی ہے. ٹھیک. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس حکومت میں شامل تھے اور اس میٹنگ کا بھی حصہ تھے جس میں ڈونلڈ لو کی سے منسوب جو سائفر تھا وہ پیش ہوا، اور آپ اس دوسری کمیٹی میں ڈیفنس میں شامل تھے. تو جب ڈیمارش کیا گیا باقاعدہ طور پر، دونوں دفعہ ایک ہی پریس ریلیز تھوڑے سے بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ آ گئی، تو آج ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہیں کہ وہ سائفر کا کیس سارا جھوٹ ہے. تو کیا آج بھی آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. جو ڈونلڈ لو صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات شروع سے ہوتی رہی ہے، اور یہی بات اسد مجید صاحب نے بھی جو ہے وہ کی تھی. یعنی یہ بندہ جو ہے بانی پی ٹی آئی، یہ اپنے یعنی وہ جو اس کا ایک بنیادی ایجنڈا ہے اس کے لیے وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے، اور یہ کام بھی اس نے اتنا یعنی گھٹیا لیول پہ جا کے اس نے کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ڈپلومیٹس کے درمیان ہوتی رہتی ہے، اور وہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا تاثر یا اس قسم کا نتیجہ اخذ کر کے یہ سائفر جو ہے وہ اپنے ملک کو، وزارت خارجہ کو بھیجتے رہتے ہیں. اس کے اوپر کسی جگہ پہ اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو محتاط سے الفاظ میں اسے ڈیماش کہتے ہیں. وہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ روٹین کی چیز ہے. لیکن اس کو ایک سازش سے تعبیر کرنا، یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سازش کر رہا تھا، یہ اس وقت بھی، لیکن پھر اسے مداخلت بھی تو کہا گیا نا رانا صاحب. جی نہیں، یہ مداخلت بھی نہیں ہوتی. اچھا، یہ نہ مداخلت تھی نہ یہ سازش تھی. اچھا، اسے مداخلت بنا، ایک روٹین کی چیز کو، ایک یوزل پریکٹس کو پہلے سازش پھر مداخلت جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے پیچھے اپنا ذاتی سیاسی گھٹیا رانا صاحب آپ کی حکومت نے بھی یہی کہا اور اس کے لیے ملک کے مفاد کو استعمال کیا گیا. آپ کی حکومت اور اس میٹنگ آپ بھی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں سلامتی کمیٹی کے آپ بھی اس کے حصہ رہے ہیں بطور وزیر داخلہ. ہاں، تو اس میں یہی تھا کہ وہ ایک یعنی یوجل کی ایک یعنی اسد مجید صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے اوپر جو میرا تاثر بنا وہ میں نے سائفر کی شکل میں جو ہے وہ، جب انہوں نے اسے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس سے کوئی مہینہ پہلے میں نے بھیجا تھا. اور میں بالکل اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ تو کوئی ایسی سازش تھی کہ امریکہ اس بات میں ملوث تھا کہ ہماری حکومت کو گرانا چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ کوئی مداخلت تھی. یہ ایک روٹین کی باتیں ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ہم بھی کرتے رہتے ہیں. تو رانا صاحب پھر اس دن آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ جناب یہ بالکل ایک فضول قصہ ہے، ہم نے جو کل پریس کچھ دن پہلے کی پریس ریلیز ہے اس سلامتی کمیٹی کی، اس کو واپس لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بس یہ کچھ بھی نہیں کرنا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ انفارمیشن کے اس کے اوپر کوئی ڈیمارچ بھی کیا جائے.
نہیں وہ ایسے ہی ہوا تھا. اس میں جو پہلے جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا نا جی، اس پریس ریلیز میں بھی اس معاملے کو سازش یا مداخلت جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا گیا تھا. وہاں پہ جو پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو بعد میں انہوں نے خبروں میں میڈیا میں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹلٹ کیا تھا، لیکن اس کمیٹی کی جو منٹس تھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا رانا صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے آپ؟ جی نہیں، میں حصہ نہیں لے رہا. اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.